علامہ سید نذائر حسین نقوی سرسوی۔ علامہ سید نذائر حسین نقوی 7 اکتوبر سن 1921 عیسوی میں سرزمین سرسی ضلع مراد آباد صوبہ یوپی پر پیدا ہوئے۔ علامہ کا تعلق علمی و مذہبی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حکیم سید ریحان حسین ایک مخلص عزادار سید الشہداء اور بہترین شاعر اہل بیت تھے۔ دور حاضر یعنی سن 1442 ہجری میں بھی سرسی کے مرثیہ خاں حضرات آپ کے کلام پڑھتے ہیں۔ آپ نے عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم سرسی میں اپنے والد سے حاصل کی، پھر ان کی خواہش کے مطابق میرٹھ کا رخ کیا اور مدرسہ منصبیہ میں داخل ہو کر مشغول تعلیم ہو گئے۔ مولانا نے مدرسہ منصبیہ سے عالم کی سند حاصل کی، پھر لکھنؤ کا رخ کیا اور مدرسہ سلطان المدارس میں داخل ہونے کے بعد اس دور کے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ علامہ نے مدرسہ سلطان المدارس سے صدر الافاضل کی سند اور الہ آباد بورڈ سے فاضل طب اور فاضل دینیات کی سند دریافت کی۔ علامہ کی قوت حافظہ، قرأت اور لحن قابل داد تھی۔ جہاں آپ کو علم فلسفہ، منطق، فقہ و اصول میں مہارت حاصل تھی، وہیں انگریزی اور ہندی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ علامہ نذائر صاحب سن 1952 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات سے منسلک ہو گئے اور یہاں رہ کر انہوں نے سن 1981 عیسوی تک امام جماعت کے فرائض کی انجام دہی کے ذریعے قوم ملت کی خدمت انجام دی اور صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی غیر موجودگی میں وقتاً فوقتاً نماز جمعہ بھی قائم کرتے تھے۔ آپ کی خدمات کو مومنین علی گڑھ آج تک یاد کرتے ہیں۔ یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ عرصہ آگرہ میں امام جمعہ و جماعت کے فرائض انجام دیے، مگر وطن کی محبت اور وہاں کی عزاداری اپنے وطن سرسی کھینچ لائی، جبکہ اہل خانوادہ علی گڑھ ہی میں قیام پذیر تھے۔ آپ کی تنہائی، خصوصاً ضعیفی کی مشکلات، وطن کی محبت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لا پائیں اور آپ نے آخری وقت تک وطن کو نہ چھوڑا۔ آپ میدان خطابت میں یگانہ روزگار، مبلغ، مدرس، شاعر، منکسر المزاج، شریف النفس اور متواضع انسان تھے۔ موصوف میں صاف گوئی اور اخلاقی جرت اتنی زیادہ تھی کہ جس سے جو شکایت ہوتی اس کے سامنے بیان کر دیتے۔ ان کو ریاکاری، خود غرضی اور مفاد پرستی سے سخت نفرت تھی۔ وہ دل کے صاف اور بیان کے صادق تھے، حق گو، بے خوف اور جرت مند انسان تھے۔ علامہ نے اپنی ساری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ گزاری۔ موصوف کی خوراک نہایت سادہ رہتی اور صرف اتنا کھاتے کہ زندہ رہ سکے۔ لباس کے اعتبار سے بھی سادہ پوشی علامہ کی ایک آشکار صفت تھی۔ جو کام بھی کرتے یہ سوچ کر کرتے کہ اس کا خدا کو حساب دینا ہے۔ موصوف نے تمام زندگی تحصیل علم اور مذہب حقہ کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری۔ آپ کے علمی انہماک کا یہ عالم تھا کہ کبھی بیکار نہیں بیٹھتے تھے۔ جب بھی دیکھا مطالعہ فرماتے نظر آئے یا کسی اہم موضوع پر اپنی رائے قلم بند فرماتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے کتب خانے میں ہزاروں نایاب و کمیاب کتب کے علاوہ مخطوطات بھی کثیر تعداد میں موجود تھیں، جو ان کے علم دوست ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ بہترین شاعر بھی تھے اور پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں قصائد سلام اور قطعات کہے، جو ابھی بھی ان کے بچوں کے پاس غیر مطبوعہ صورت میں محفوظ ہیں۔ مولانا مرحوم شریعت میں بے بنیاد رسموں کے سخت خلاف تھے۔ بیہودہ رسموں کو عقیدت، طہارت اور عظمت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اپنی منمانی کو شرعی احکام پر ترجیح دی جاتی تھی۔ نظر معصومین کے موقع پر دستور تھا کہ گھر کے سارے برتن مسجد کے نل اور حوض میں پاک ہوتے، ایام ازاں میں تلی ہوئی چیزیں نہیں پکتی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔
مولانا فرمایا کرتے تھے، کیا پورے سال نجس کھانا کھایا؟ چنانچہ سن 1992 کا واقعہ ہے کہ سرسی کے محلہ شرقی میں داروغہ محمد ظفر علی مرحوم کے دولت کدے پر ایک تقریب میں کھانے کے موقع پر کڑھی کا انتظام تھا، لیکن کڑھی کی روح یعنی پکوڑی نہیں تھی۔ مولانا نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ قبلہ، محرم میں کڑھائی کیسے چڑھے گی؟ اسی موقع پر اس رسم کو اسلامی تعلیمات کے خلاف بتاتے ہوئے آپ نے اپنے بہو کو بلا کر پکوڑی بنوائی اور اپنے عمل کے ذریعے بے بنیاد رسموں کی مخالفت کی۔ آپ ایام اعزاں میں ہمیشہ سرسی کو ترجیح دیتے تھے، دوسری جگہ جانا بہت کم پسند فرماتے۔ موصوف سرسی کی عزاداری میں ایک اہم کڑی تھے اور اہل سرسی بھی آپ کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اہل سرسی علامہ کے خطیبانہ انداز اور ان کی تقریروں خصوصاً مصائب سید الشہداء سے بے حد متاثر تھے۔ آپ اپنے بیان میں شروع سے آخر تک اپنے موضوع پر باقی رہتے تھے۔ علامہ کثیر العیال ہونے کے باوجود کبھی دولت کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو کچھ تنخواہ ملتی اسی میں ہی بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات کو پورا کرتے۔ محدود آمدنی اور اخراجات کی زیادتی کے سبب وہ اور ان کے بچے سختی میں گزارتے۔ علامہ کو خداوند عالم نے 9 فرزند عطا فرمائے، جن میں سے 4 نعمتیں اور 5 رحمتیں تھیں۔ آپ نے ان کو دینی و عصری تعلیمات سے آراستہ کیا۔ آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، اپنے کام خود ہی انجام دیا کرتے، حتیٰ اپنے فرزندان سے بھی کوئی کام نہ لیتے۔ ہمیشہ رب کریم سے دعا فرماتے کہ پالنے والے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے چلتے ہاتھ پیر اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ علم و فضل کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بیماری کی آندھیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے 18 دسمبر سن 1994 میں بروز چہارشنبہ بوقت سحر گل ہو گیا اور اپنے حقیقی مالک سے جا ملا۔ مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ساتھ مولانا سید حسین رضا امام جمعہ سرسی کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور علامہ کی وصیت کے مطابق عزا خانہ کلاں سرسی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔